الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمنت باللہ وبآیاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم حقوق کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے بہن بھائیوں کے آپس کے حقوق کے بارے میں. ویسے تو تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے اعتبار سے جو ایک باپ ایک ماں یا ایک باپ ماں کی اولادیں ہیں، کہ ان کو آپس میں کس طریقے سے رہنا ہے، بھائی کو بہن کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے اور بہن کو بھائی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم نے پڑھی اور قرآن کریم کی آیت بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ابتدائی طور پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ والدین کے اوپر بہن بھائیوں کی آپس کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے بہت بڑا فرض ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آپس کی محبت کے اعتبار سے ان کی خوبصورت تربیت کرے. اور تربیت کرتے ہوئے جو بات میں نے اولاد کے حقوق میں عرض کی تھی، اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ کبھی بھی اپنی اولاد کو ایک دوسرے کے اوپر فوقیت نہ دیں، برابری کریں ان کے ساتھ، ان کو آپس میں کمپیئر نہ کریں، ان کو کبھی کسی دوسرے کے اوپر فوقیت نہ دیں، اور اپنے بچوں کی کمیوں کوتاہیوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں. جس طرح ایک بیٹے کو محبت دے رہے ہیں ویسے ہی دوسرے کو دیں، جس طرح بیٹی کو محبت دے رہے ہیں ویسے ہی بیٹے کو دیں، جس طرح بیٹی کو دے رہے ہیں ویسے ہی بیٹے کو دیں. ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور ان کو ترغیب دیں آپس کی محبت کی. ان کی کمیوں کو بیان کر کے ترغیب نہ دیں بلکہ ان کی اچھائیوں کو اجاگر کریں. اور بڑوں کو بھی توجہ دلائیں چھوٹوں کی قدر کے بارے میں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے بارے میں، اور چھوٹوں کو توجہ دلائیں بڑوں کی توقیر کرنے کے بارے میں اور بڑوں کی عزت کے بارے میں. اس لیے کہ اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو ظلم اور زیادتی کرنے والے کا انجام یقیناً قرآن کریم کے اندر بڑی سخت وعیدوں کے ساتھ ہے. اور اگر بہن بھائی آپس میں ہیں، بھائی نے بہن کے ساتھ زیادتی کر دی کسی بھی اعتبار سے، یا بہن نے بھائی کے ساتھ کر دی، تو انجام اس کا بھی کچھ اچھا نہیں ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں، یا 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کو بجا لاتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا خوف اختیار کرے. فرمایا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. صحابہ نے پھر عرض کی کہ رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہوں تو آپ نے فرمایا کہ 2 والا بھی. بہرحال ہم بات کر رہے ہیں حقوق کے اعتبار سے. بہن اور بھائی کو رہنے کے لیے گھر میں کچھ ایک چیزوں کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ان بنیادی ضرورتوں کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 یہ کہ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ نیک سلوک کرنا. آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اور ان کے معاملے میں نرمی برتنا. یہ بات بڑوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں کی بابت نرمی برتنا چاہیے. ہمارے ہاں مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے،
اور اگر بڑا غلطی بھی کر رہا ہو اور چھوٹا غلطی پر نہ ہو، ٹھیک بات پر ہو، تو اس کو کیا بات سننے کو ملتی ہے؟ کوئی بات نہیں، بڑے بھائی ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ جس کی غلطی ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس کی غلطی کو وہاں پر متوجہ کریں کہ بیٹا آپ سے یہ غلطی ہوئی، لہٰذا اگر بڑے کو بھی چھوٹے سے معافی مانگنا پڑے تو اس میں کوئی بھی کسی قسم کی شرم یا کسی قسم کی ندامت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ معافی مانگ لے۔ اور بڑے کو ویسے بھی چھوٹے کے معاملے میں نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر اور عزت نہیں کرتا۔ تو چھوٹوں پر رحم کرنا پہلے ضروری ہے۔ اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، اگر بڑی بہن چھوٹوں سے اپنی عزت کرانا چاہتی ہے، تو وہ چھوٹوں کو عزت دے تاکہ ان کو عزت واپس ملے۔ میرے شیخ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم درس دے رہے تھے۔ دوران درس فرمانے لگے کہ میرے عزیز، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے بن جائیں؟ سب نے چاہتے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں۔ ہم نے ہاتھ کھڑے کیے تو بڑی محبت سے فرمانے لگے کہ میرے عزیز آپ چھوٹے بن جائیں، آپ اپنے چھوٹوں کے چھوٹے بن جائیں، اللہ آپ کو خود ہی بڑا بنا دیں گے اور آپ کے چھوٹے آپ کو خود ہی بڑا بنا دیں گے۔ بڑے کی صفت یہ نہیں ہوتی کہ وہ چھوٹے کو دبا کر رکھے، بلکہ بڑے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے کو اپنی مجلس میں ایسی اہمیت دے کہ چھوٹے کو بڑا پن فیل ہونے لگے، لیکن اس کی تربیت ضرور کرے۔ اور تربیت نرمی سے کی جاتی ہے، مار کٹائی سے، گالیاں دے کے، برا بھلا کہہ کے نہیں کی جاتی۔ اس لیے جو پہلی بات ہم نے بیان کی وہ یہ تھی، میں پھر دہرا دیتا ہوں، کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک اختیار کرنا اور ان کے بارے میں نرمی برتنا، چاہے جائے کہ وہ ایک ماں باپ کے بچے ہیں یا وہ ایک باپ کی اولاد ہے یا ایک ماں کی اولاد ہے، ان کو آپس کے اندر محبت اور یگانگت اور ہمدردی سے رہنا چاہیے اور انتہائی نرم مزاج اپنانا چاہیے۔ اور ایک ہوتے ہیں رضائی بہن بھائی۔ رضائی بہن بھائی کن کو کہتے ہیں؟ کہ جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو، یعنی ان کے والد تو ایک نہ ہوں لیکن انہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو، ان کو رضائی بہن بھائی کہتے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی رضائی بہن کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ احادیث میں آتا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن آپ کے پاس جب حاضر ہوئیں تو آپ نے اکراماً ان کے نیچے اپنی چادر بچھا دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات، خصوصاً جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ باپ کی مانند ہوتے ہیں۔ باپ جس طرح شفیق ہوتا ہے اس طرح بڑے بھائی کو شفیق ہونا چاہیے۔ ایک بات میں یہاں پر پھر کلیئر کر دوں، ابا کا مطلب ٹرانسفارمر نہیں ہے، جیسے مطلب کہ ابا گھر پہ آئیں اور بچے دبک جائیں گے کہ پتہ نہیں کون آ گیا، اب تو دے ماں 4:30 ہوگی۔ نہیں بھائی، ابا کا مزاج تو اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس کو اس بات سے سمجھیے۔ اور ایک دوست ہیں، وہ ایک مرتبہ مجھے فرمانے لگے کہ مولوی صاحب، تقوی سے کیا مراد ہے، اللہ کے ڈر سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے اپنے طور پر ان کو بات کر دی تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے، اللہ لائق ڈر اور خوف نہیں ہے، اللہ لائق عشق و محبت ہے۔ پھر انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بچہ جو ہے جب ماں اس کو کہتی ہے کہ آپ کے بابا آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گی، آپ کے ابا آئیں گے، تو بچہ ایک دم سہم جاتا ہے۔ وہ کیوں سہم جاتا ہے؟ کہ وہ بچہ جانتا ہے کہ آج شام کو جب میرے والد میرے گھر آئیں گے، وہ بجائے مجھے حق کرنے کے، مجھے چومنے کے، مجھے پیار کرنے کے، آج وہ مما کی شکایت، والدہ کی شکایت سن کے شاید مجھے ڈانٹ پلا دیں گے۔ تو باپ کو اور بڑے بھائی کو اپنے چھوٹوں پر اتنا شفیق، مہربان اور اتنا محبوب ہونا چاہیے کہ بچے اس کی محبت کے ختم ہونے پر ڈریں، بچے اس کی محبت سے دور ہونے سے ڈریں۔ اور اللہ عز و جل کا بھی جو ڈر ہے، اللہ عز و جل کا بھی جو خوف ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کے دل میں یہ رہے کہ جو میرا اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری اور اللہ کی اور میری محبت میں کہیں کوئی کمی نہ آ جائے۔ تو یہ بات ہے ڈر اور خوف اور محبت اور شفقت کے اعتبار سے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اگر آپ کے بھائی میں یا آپ کی بہن میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی کمی ہے، تو سب سے پہلے رجوع اللہ،
سب سے پہلے رجوع اللہ، کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اپنے بھائی سے محبت کریں، حسد نہ کریں، کینہ نہ کریں۔ یہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، یہ شریکہ بازی ہوتی ہے، یہ کیا بددیانتی اور بدتمیزی ہے اپنی جانوں کے ساتھ، کہ بھائی بھائی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کتنی بدتمیزی کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے یہ، کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور ایک دوسرے کی ترقی ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ بلکہ عمل کیا ہے، عام طور پر بھی مسلمانوں کی بابت یہ عمل ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کو کچھ اچھا پہنے ہوئے دیکھیں، کچھ اچھا کھاتے ہوئے دیکھیں، اچھی سواری میں سفر کرتے ہوئے دیکھیں، یا اس کے پاس ایسی نعمت دیکھیں جو نعمت آپ کے پاس میسر نہیں ہے، تو کیا آتا ہے روایات میں؟ آتا ہے کہ یہ پڑھو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس پہ نعمت کیا ملتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کی جس نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت وہ نعمت آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک ہے کہ میں حسد کروں، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ ایک ہے میں کینہ برتوں کہ اگر مجھے موقع ملا میں تو اس کی بینڈ بجا دوں گا۔ ایک ہے کہ میں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس سے روکوں۔ ایک ہے میں اس سے محبت کروں، میں اپنے بچوں کو بھی محبت سکھاؤں، میں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی محبت کے سامان پیدا کروں، اور میں ان کی ہر نعمت پر شکر ایسے بجا لاؤں جیسے مجھے ملی ہے۔ یہ ہے کمال۔ تو دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہی کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے دعا کرنا۔ اگر بھائی ہے بہنیں دعا کریں، بہن ہے بھائی دعا کرے، اگر بھائی بھائی ہیں تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لیے دعا کرے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائی کے لیے بھی دعا مانگی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قرآن کریم میں درج فرمایا۔ کیا فرمایا؟ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے پالنہار، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، اپنی رحمت کے سائے میں داخل فرما، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی تو ہر رحم کرنے والے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگنا۔ نمبر 3، اپنے بہن بھائیوں کی غلطیوں پر چشم پوشی کرنا، پردہ پوشی کرنا، ان کی غلطیوں کو چھپانا، اور ان کی اصلاح کے لیے پھر وہی طریقہ کہ پہلے ان کے لیے دعا مانگیں اور پھر محبت سے ان کو ان کی غلطی پر متوجہ کریں، نہ کہ بہن بھائیوں کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے پھریں کہ میرا بھائی تو ایسا ہے، میرا بھائی تو ایسا ہے، میرا بھائی تو ایسا ہے۔ یہ انتہائی بدتمیزی والا عمل ہے کہ ایک سگا بھائی اپنے بھائی کی عزت خراب کرنے کے لیے کسی دوسرے کے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے بھائی کی غلطیوں پر چشم پوشی کرنا، اس کے اوپر پردہ ڈالنا، یہ ایک بھائی کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح اگر بہن ہے تو بہن کی ذمہ داری ہے، اور اگر بہن کی کوئی غلطی آ گئی تو اس کو تو بدرجہ اولا اس پہ چشم پوشی کرنا اور اس کو چھپانا، یہ بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہنیں عزت ہوا کرتی ہیں، بہنیں آنکھوں کا نور ہوتی ہیں، دل کا سرور ہوتی ہیں، انسان کی زندگی کا چین ہوتی ہیں بہنیں۔ بہنوں سے زیادہ محبت انسان کو کسی سے نہیں ملتی۔ ماں کے بعد اگر کوئی رشتہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، البتہ مخلص ہو، تو وہ بہن ہوتی ہے۔ تو اس چیز کی طرف توجہ رکھنا کہ ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کی غلطیوں پر چشم پوشی کرنا۔ اس کی مثال بھی ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی سے، کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ ایسا رویہ اختیار کیا کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام بکتے بکاتے کہاں پہنچ گئے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو ان کے بھائی ان کے پاس جب غلہ طلب کرنے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو پرانی باتیں یاد دلا کر ان کو طعنے نہیں دیے، ان کی کوتاہیوں اور ان کی غلطیوں پہ ان کی سرزنش نہیں کی، ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے اوپر ان کو معاشرے میں ذلت و رسوائی کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کو کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے اور غلطی کو معاف کرتے ہوئے ان کے ساتھ محبت کا سلوک اختیار کیا، اور ان کے اوپر اکرام اور فضل کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ محبت کا پیغام دیا اور ان کی غلطیوں کو ڈھانپے رکھا۔ اس لیے بہن بھائیوں کو آپس میں یہ چیز چاہیے کہ اگر ان کو اپنے بھائی کی یا اپنی بہن کی کوئی کمی پتہ چل جائے، یہ نہیں کہ وہ شکایتی بن کے رپورٹر بن کے فوراً جا کے نیوز چلانا شروع کر دے سب کے سامنے، بلکہ چشم پوشی کرے
اس سے آپس میں بہن بھائیوں کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے شیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ جیسا شیر و شکر بہن اور بھائی کو اللہ اور اس کے حبیب بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں نمبر 4، بہن بھائیوں کو آپس میں باہمی رابطہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ آپس میں جو ان کا تعلق ہے اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ غلط فہمیاں پیدا کیسے ہوتی ہیں، باہمی جو رابطہ ہوتا ہے وہ کمزور کیسے پڑتا ہے؟ وہ کمزور ایسے پڑتا ہے کہ جب ہم باتیں چھپاتے ہیں یا کسی اور کی بات سن کر ہم اپنے بہن بھائی سے غلط فہمی اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھتے، ہم اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، ہم اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں چھپاتے ہیں اور ناراض ہونے والی عادت ہم لوگ اپناتے ہیں۔ اس وقت بہن بھائیوں کا آپس میں جو مضبوط رابطہ ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہی بہن بھائی جب بچپن میں ہوتے ہیں تو ایک جگہ پر رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں اور کبھی ان کے دل میں ایسی کوئی بات پیدا نہیں ہوتی، لیکن جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ اعمال ان کے اندر کیوں پیدا ہو جاتے ہیں؟ ان کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں ایک وجہ یہ ہے کہ دوسروں کی باتیں سننا اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں۔ یہ عمل چھوڑ دیں، یہ عمل چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں یہ دنیا میں کچھ، میں کیا لفظ بولوں، دنیا میں چلیے یہ لفظ غیر پارلیمانی نہیں ہے، دنیا میں کئی ایسی خبیث روحیں ہوتی ہیں جو آپ کو آپس میں شیر و شکر نہیں دیکھ سکتی۔ ان کا مقصد ہوتا ہے آپ کو ایک دوسرے سے دور رکھنا، اور وہ باہمی رابطے کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپ کے بھائی کی آپ کے سامنے کمیاں بیان کریں گے کہ تمہارا بھائی تو ایسا ہے، تمہارے بارے میں تو ایسا کہہ رہا تھا۔ اب بھائی کو کیا چاہیے؟ میرے لفظوں کے مطابق، میرے غلط بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس پہ انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے لفظ کچھ سخت ہو سکتے ہیں لیکن ہیں میرے خیال سے درست، کہ اگر کوئی بندہ آپ کے بھائی کی بابت آپ کو کوئی بات کرے نا، اسے کہو بھائی اٹھاؤ اپنی پوٹلی اور نکلتے ہوئے نظر آؤ، مجھ سے منہ نہ توڑوا لینا اپنا۔ اس کو یوں ٹال کے پرے کر دیں تاکہ اس کو آئندہ موقع نہ ملے آپ کے سامنے آپ کے بھائی کی کمی کو بیان کرنے کا، اور پھر جا کے محبت سے بھائی سے پوچھ لیں کہ یار آج وہ مجھے تو کوئی اس طرح بات کہہ رہا تھا، مجھے تو بہت غصہ چڑھا، مجھے تو برداشت نہیں ہوا کہ آپ کے بارے میں ایسی غلط بات کی، اور ساتھ میں اس کو محبت سے کہہ دیا کہ یار دیکھو میں یہ امید نہیں کر سکتا کہ میرا بھائی اس طرح کا ہوگا۔ اب اگر اس میں کمی ہوگی بھی تو اس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس چیز کے اوپر توجہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپس کے جو رابطے کو مضبوط کرنا، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے بندے کی اپنے بھائی کے بارے میں بات نہ کریں، اور اپنے بھائی بہن کی بات کسی دوسرے کو نہ کریں، کسی دوسرے کو نہ کریں، اور ہمیشہ دوسروں سے زیادہ اپنے بھائی کو اہمیت دیں، دوسروں سے زیادہ اپنی بہن کو اہمیت دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو پس پش ڈال دینا اور دوسرے کو اہمیت دینا۔ ہاں ہمارے اندر فرینڈ سرکل ہوتا ہے، دوستوں کا سرکل ہوتا ہے، یقیناً اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوست چھوڑ دیں، ہر بھائی کا ایک اپنا جو ہے نا اس کی بانڈنگز ہوتی ہیں، اس کا اپنا سرکل ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میرا جو سرکل ہے اس سرکل کے اندر میں اپنے بھائی کی کمیاں بیان کرتا پھروں، کہ اس سرکل کے اندر میں اپنے بھائی کی بدخوئیاں بیان کرتا پھروں، اس سرکل کے اندر میں اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ نیچا دکھاتا پھروں۔ یہ ایک انتہائی قبیح اور بدتمیزانہ عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے بہن بھائیوں کے اندر آپس میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، اور آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا بہن بھائیوں کا آپس میں رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، کوئی بھی بات ہو ایک دوسرے سے بلا تکلف شیئر کرنی چاہیے، اس میں کوئی ایسی معاملے والی بات نہیں ہے۔ نمبر 5، بہن بھائیوں کو آپس کے معاملات صاف رکھنے چاہیے۔ دوریوں کی جو ایک بڑی وجہ دیکھنے میں آتی ہے وہ معاملات کی پیچیدگی بنتی ہے۔ معاملات صاف رکھنے چاہیے اور ان میں برقراری بھی رہنی چاہیے۔ معاملات صاف رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد تو لین دین کے اعتبار سے، پیسے وغیرہ اگر لینے دینے، انسان کو لینے دینے پڑتے ہیں، اور بھائیوں سے نہیں لے دے گا انسان تو کس سے لے دے گا بھائی؟ باہر والوں سے تو نہیں لے گا نا، اپنا پردہ ڈالتا ہے، باہر والے تو نہیں ڈالتے۔ لیکن میں اگر اپنے بھائی سے پیسے طلب کرتا ہوں تو مجھے حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں بروقت اس کو لوٹاؤں،
اور اگر میں نہیں لوٹا پا رہا یا میرے پیسے کسی بھائی نے میرے نے دینے ہیں اور وہ مجھے نہیں لوٹا پا رہا، تو اب مجھے اپنے رابطے کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے معاملے کو بہترین رکھنے کے لیے، اپنی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ یار بھائی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، جب آپ کے پاس ہوں آپ مجھے دے دیجیے گا، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کریں گے۔ کیوں؟ بھائی کو، جیسے میں نے پیچھے بات کی کہ باتیں مت چھپائیں، آپس میں شیئر کریں۔ یہ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ معاملات صاف رکھیں۔ اور اگر معاملات یعنی پیسے کی ادائیگی میں اگر تاخیر ہو رہی تو بھائی کو پتہ ہوگا کہ یار اس وقت میرا بھائی اس حال میں ہے، انشاءاللہ جیسے ہی اس کے حالات اچھے ہوں گے یہ مجھے لوٹائے گا۔ ہم بھوکے تو مر نہیں رہے ہوتے۔ بعض اوقات یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ اگر ایک بھائی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ دوسرے بھائی سے طلب کرتا ہے، اس کے پاس ہوتے بھی ہیں اور وہ انکار کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بھائیوں کے اندر آپس میں دراڑ پڑتی ہے۔ پھر کیا باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ یار اپنے سے تو غیر ہی اچھے ہیں، یہ اپنوں سے غیر اچھے ہونے کی اصطلاح استعمال ہی تب کی جاتی ہے کہ جب یہ بات ان کے اندر پیدا ہو جائے اپنوں سے غیر اچھے کی، کہ جب اپنا اپنے کا ساتھ نہ دے رہا ہو، اپنا اپنے کے مزاج کو نہ سمجھ رہا ہو، اپنا اپنے کی طبیعت کو نہ سمجھ رہا ہو۔ اس لیے آپس کے معاملات کو صاف رکھنا دولت کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 2، معاملات کے اندر کیا چیز ہے کہ بھائی آپس میں رہ رہے ہیں، آپس میں بزنس کر رہے ہیں، آپس میں ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں رہ رہے ہیں، تو بھائیوں کو آپس کے معاملے میں معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف بھی ہو، بیگمات کی باتیں بھی نہیں سننی چاہیے کہ آپ کی بیگم آپ کو کہہ رہی ہو تمہارے بھائی نے ایسے کیا، تمہارے بھائی نے ایسے کیا، میں آستینے چڑھا لوں، ارے تم تو آؤ ذرا پہلے میں تمہیں تو پوچھوں۔ ہو جاتا ہے ایسے، ہم سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس چیز سے اجتناب کرنا کہ بھائی جو ہے وہ بھائی کا سب سے پہلا ساتھی ہے، بہن اور بھائی آپس میں دونوں پہلے ساتھی ہیں، بعد میں کوئی اور ہے۔ لہٰذا یہی چیز بہن کو بھی چاہیے۔ جیسے شادی کے بعد اکثر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو پھپھو کا جو سٹیٹس ہے اس کو بہت عجیب طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب 2 وجوہات ہے کہ نمبر 1 کیوں بیان کیا جاتا ہے، ایسا کیا ہوا کہ پھپھو کا جو سٹیٹس ہے وہ اتنا بگڑ گیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بھائی کی شادی ہو جائے تو بہن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے درمیان معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے، اور اسی طرح بیگم کو چاہیے کہ وہ بھائی اور بہن، بھائی اور بھائی کے آپس کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں۔ یہ معذرت کے ساتھ یہ قول ماں باپ کے لیے بھی ہے کہ جب بچے کی شادی ہو جائے یا بچی کی شادی ہو جائے، ہم نے اپنے بڑوں سے ہی سنا ہے کہ ایسی لڑکیوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں جن لڑکیوں کے گھروں کے اندر ان کی مائیں انوالو ہو جاتی ہیں، اور ایسے لڑکوں کے بھی گھر اجڑ جاتے ہیں کہ جن لڑکوں کے گھروں کے آپس کے معاملات میں ان کے ماں باپ انوالو ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپس کے معاملات کو صاف رکھیے، کسی اور کو درمیان میں مت آنے دیجیے۔ ایک بھائی تو اتنے سخت ہیں اس معاملے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنے اور اپنے بھائی کے معاملے کے اندر اپنی بیگم کو، اپنی بہن کو، اپنے والدین کو بھی 3rd پرسن سمجھتا ہوں کہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے، ہم دونوں سلجھا لیں گے۔ یہ بات مجھے کسی حد تک بہت اچھی لگی، بڑی کمال بات لگی کہ واقعی آپس کے اندر ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ کسی تیسرے کو اس تعلق میں کودنے کی اجازت نہ ہو۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی اپنے معاملات کو درست اور صاف رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں کی شادی کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر اس بات کا خیال ویسے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی اس پہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی آپ اپنے بھائی کے گھر یا بہن کے گھر جا رہے ہیں تو ان کے لیے ہدیہ لے کر جائیں، ان کے لیے اچھا سا ہدیہ لے کر جائیں، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ اللہ مجھے بھی توجہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو توجہ نصیب فرمائے۔ اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فرمان ہے کہ تم میں جب کوئی بھی اپنی بہن کے گھر جائے تو اپنی بساط کے مطابق اس کے لیے ہدیہ لے کر جائے، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق ہے۔ اور اسی حق کے اعتبار سے یہ بھی بات کروں
وراثت کی تقسیم میں بھی بعض اوقات بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کر جاتے ہیں، اللہ معاف کرے قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے مقدر، ایک ہوتا ہے مقصد۔ مقصد اور مقدر کی مختصر سی ڈیفینیشن۔ مقصد کیا ہے؟ مجھے جو چیز حاصل کرنا ہے، اور مجھے حاصل کیا کرنا ہے؟ میرا مقصد کیا ہے؟ مجھے حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا، مجھے حاصل کرنی ہے جنت، یہ میرا مقصد ہے۔ اور میرا مقدر کیا ہے کہ مجھے کون سی گاڑی ملے گی، کتنی گاڑیاں ملیں گی، مجھے کون سا گھر ملے گا، کتنے گھر ملیں گے، مجھے کون سے کپڑے ملیں گے، کتنے کپڑے ملیں گے، مجھے کون سا کھانا ملے گا، کتنا کھانا ملے گا، یہ میرا مقدر ہے۔ مقصد پہ محنت مجھے کرنا ہے، مقدر پہ محنت، مقصد پہ محنت کرنے کے بدلے میں اللہ مقدر عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آیا، میں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو رشتہ داروں کے حقوق کے بابت بھی بتائی، پھر بیان کیے دیتا ہوں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، اس کی عمر میں وسعت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا کرے، خرچ کرے۔ یہ مقصد ہے، کیونکہ حکم خداوندی ہے، حکم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرا مقصد اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے رب کے حکم کو پورا کرنا ہے، مقدر اس کے بدلے میں جتنا بھی ہوگا وہ اللہ پاک مجھے عطا فرما دیں گے۔ لہٰذا وراثت کے اعتبار سے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑے بھائی صاحب کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بھائی کو پورا حصہ دیں، چھوٹے بھائی صاحب کو چاہیے کہ وہ بڑے بھائی صاحب کو پورا حصہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا ابا کے قریب تھا لہٰذا سارا یہی اچٹ کے لے گیا اور باقیوں کی فلم چلا دی، یا ایسا نہیں ہے کہ بڑے بھائی صاحب تو ابا کے بڑے چہیتے تھے، بڑے قریب تھے، وہ باقیوں کی بینڈ بجا گئے۔ ایسے لوگ بھی ظالم ہیں اور ایسے ماں باپ بھی ظالم ہیں جو اپنے بچوں کے اندر بددیانتیاں کرتے ہیں، اور ایسے بھائی بھی ظالم ہیں جو اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ بددیانتیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک بالشت، یہ ہوتی ہے ایک بالشت، جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی ناحق لے لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کے طوق ڈالیں گے۔ طوق ایک ہار لائک، ایک بہت ہیوی چیز، وزنی چیز۔ ایک بالش زمین کسی نے دنیا میں کھا لی، اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں اکثر بہنوں کو حق دینے میں بڑی زیادتی کی جاتی ہے۔ پہلے تو تاخیر کی جاتی ہے، پھر تاخیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر بہن حق لینے کے لیے آ جائے نا تو بھائی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، بس تیرے ساڈے رستے جدا ہو گئے۔ یعنی اگر بہن بھائی سے حق کا مطالبہ کر لے تو بھائی کے تیور ہی بدل جاتے ہیں، اور پھر بھائی پتہ کیا محنت شروع کر دیتا ہے، پھر بھائی پتہ یہ محنت شروع کر دیتا ہے کہ اگر وہ بہن کسی اور بھائی سے ملتی ہے تو یہ بھائی جو حصہ نہیں دینا چاہتا یہ اس بھائی کو بھی اکھاڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی بہن کی ذلت کی باتیں کرنا، اپنی بہن کو ذلیل کرنے کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہنوں کو ان کا حق دیں بھائی، کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ بہنوں کو ان کا حق؟ اور یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات، معاشرے میں کئی لوگ اس طرح کے جو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بڑا بڑا جہیز دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی ایسے وہ جیسے نیلام گھر نہیں لگتے، وہ تو نیلام گھر لگاتے ہیں، ویسے تمبو شمبو لگا کے جہیز دکھا رہے ہیں، سوئی سے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ تک دے رہے ہیں۔ یہ سب لعنت ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہن کو اس کا حق دینا ضروری ہے۔ جب بہن کو حق دینے کی بات آتی ہے تو وہ پھر جاتے ہیں، اور پھر کیا ایک سٹائل اور ہوتا ہے کہ آپ تو بہت اچھی ہیں، آپ اپنے گھر میں بڑی راحت سے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ امریکہ میں رہ رہی ہیں، آپ تو فلاں جگہ پر رہ رہی ہیں، مطلب بہن بہت اچھے گھر میں بیائی گئی، ہم ذرا کمزور ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے اوپر تو قرضے بھی بہت ہیں، تو اگر آپ مجھے معاف کر دیں۔ ایسے معاف نہیں ہوتا، ایسے معاف نہیں ہوتا۔ بہن سے وراثت کا حق معاف کرانے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ بہت توجہ سے سماعت فرمائیے، اگر بہنیں سنتی ہیں تو بہنوں کو چاہیے کہ یہ عمل کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کرنے کی۔ نمبر 1، بھائی کو چاہیے کہ جو بہن کا حصہ بنتا ہے، 2 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، جتنا بھی،
وہ مالیت یا وہ چیز، گھر ہے تو گھر کی چابی، گاڑی ہے تو گاڑی کی چابی، ورنہ پیسے ہیں تو پیسے، سونا ہے تو سونا، جو بھی وراثت ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے اس وراثت کو لے کر اپنی بہن کے حوالے کر دے. یعنی یہ چیز ہے، میں اپنی بہن کے حوالے کر دوں کہ یہ بھئی آپ کا حصہ ہے. اب بہن اس حصے پر پہلے قابض ہو جائے، یعنی قبضہ لے لے. قابض سے مطلب کچھ اور نہیں، قابض سے وہ قبضہ لے لے، اس کی ملکیت میں چلی جائے. اب اگر بہن آپ کو 20 کروڑ واپس دے دیتی ہے تو سبحان اللہ ایسے ہی ہوتی ہے حق کی معافی. حق کی معافی ایسے نہیں ہوتی میری دینے کی نیت ہے نہیں اور میں اپنی بہن سے معاف کرواتا پھر رہا ہوں. ایسا بندہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. اور میں آخر میں یہ بات کہوں گا، جو شخص اپنے بہن بھائیوں کا حق کھاتا ہے نا، اس کو پوری نہیں پڑتی. نہ اس کی اولادوں میں کبھی نیکی آتی ہے، نہ کبھی اس کی اولادوں میں اصلاح آتی ہے، نہ کبھی اس کی اولادیں آپس میں شیر و شکر ہو سکتی ہیں. لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، اور بھائی بہنوں کو چاہیے کہ آپس میں شیر و شکر ہو کر رہیں. اور جن 5 باتوں کی طرف ہم نے توجہ دلائی، اللہ رب العزت مجھے بھی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.